دوستوں ساری اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے قاری عبداللہ القاسمی چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بعد آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کریں۔ شکریہ۔ دوستوں دین کی باتیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، میں اس سے آپ حضرات کو کتاب الطہارت وضو کا بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے یعنی پچھم کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھے اور وضو شروع کرے، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے۔ سب سے پہلے 3 دفعہ یعنی گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ مسواک یعنی دتن اپنے لفظ میں جو بولتے ہیں ہم، اگر مسواک نہ ہو تو مسواک کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہو، نیم کا، چاہے پیرو درخت کا، کسی بھی درخت کا مسواک ہو۔ اگر مسواک نہ ملے تو انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے، اور اگر روزہ دار ہو تو غرغرہ نہ کرے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے ناک صاف کرے۔ لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہیں اس سے اوپر تک پانی نہ لے جائے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی جہاں پر داڑھی کے بال آتے ہیں ٹھوڑی سے بولتے ہیں، یہ نیچے نکلا ہوا رہتا ہے، اور اس یعنی ایک کان کے لو سے اس کان کی لو تک یعنی دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے، یعنی پانی پہنچانا۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنی سمیت یعنی دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، 3 دفعہ دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے، یعنی ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال کر کے اچھی طرح پانی پہنچائے تاکہ پانی پہنچ جائے۔ اور انگوٹھی، چھلا وغیرہ جو عورتیں پہنتی ہیں، انگوٹھی مرد بھی پہنتے ہیں، انگوٹھی اور عورت چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنے ہوں، ہلائے، اسے ہلا کر کے اچھی طرح پانی پہنچائے۔ پھر 1 مرتبہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، کان کے اندر کی طرف کلمہ کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی جو ہے کان میں ڈال کر کے کان کے اوپر کی طرف مطلب اندر والے حصے کا مسح کرے، اور انگوٹھے سے کان کے اوپر والے حصے کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح ہرگز نہ کرے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہاتھ بھیگا رہے اسی پانی سے ہم مسح کر سکتے ہیں۔ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہو جاتا ہے۔ اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت، نیچے والے حصے جو ایڑی کے بعد جو ایک ہوتا ہے چھوٹا حصہ اسے ٹخنا بولتے ہیں، اس کے اوپر والے حصے کو گھٹنا بولتے ہیں، تو ٹخنے کے اوپر تک پاؤں دھوئے۔ اور بایاں ہاتھ کی چھنگلیاں سے یعنی بائیں ہاتھ کی جو انگلی چھوٹی والی ہوتی ہے اس سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے، مطلب پیر کی جو چھوٹی والی انگلی ہوتی ہے داہنی طرف والی، داہنی چھنگلیاں سے شروع کرے، یعنی داہنے والی انگلی سے اور شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کرے۔ یہ وضو کرنے کا مسنون طریقہ ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، بعض سنت ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں اور کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ مسئلہ وضو میں فرض فقط 4 چیزیں ہیں، یعنی جو فرض چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ہماری وضو ہو جاتی ہے وہ صرف 4 چیزیں ہیں۔ 1 مرتبہ سارا منہ دھونا یعنی پورے چہرے کو دھونا، 1 دفعہ کوہنیوں سمیت یعنی کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، 1 بار 1/4 سر کا مسح کرنا ہے، یعنی سر کے جو 4 حصے ہیں ان میں سے ایک حصے پر اگر ہاتھ پھیر لیں تو مطلب جو ہے کہ آپ کا وضو ہو جائے گا۔ 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یعنی دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ بس یہ فرض اتنا ہی فرض ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہم دھو لیتے ہیں تو ہماری وضو ہو جاتی ہے۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی ایک بال کے برابر بھی ان ساری چیزوں میں سے جو 4 چیزیں جو ہیں ان میں سے اگر ایک بال کے برابر بھی کسی جگہ پر سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا، وضو آپ کا نہیں ہوگا۔ دیکھیے مسئلہ، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر حصے کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا مسح کرنا، خلال کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ سب باتیں سنت ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سنتیں ہیں، اور اس کے سوا اور جو باتیں ہیں وہ سب مستحب ہیں۔ اب آئیں گے جو آگے
مسئلہ، جب یہ 4 عضو یعنی 4 حصے جو میں نے پہلے بتا دیے جو وضو میں فرض ہیں، جن کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے، دھل جائے گی تو وضو ہو جائے گا. مطلب یہ 4 چیزیں اگر ہم دھو دیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا قصد ہو یا ارادہ نہ ہو. جیسے کوئی نہاتے وقت سارے جسم پر پانی بہائے، نہانے کے لیے گیا سارا جسم بھیگ گیا، اور وضو نہ کرے، یا حوض میں کسی نہر میں کسی تالاب میں اگر نہانے گیا یا گر پڑے، یا پانی بارش ہو رہی ہے باہر کھڑا رہ گیا، اس میں پورا جسم اس کا بھیگ گیا، اور وضو کا یہ حصہ جس کو دھونا فرض تھا اور یہ دھل گیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب جو ہے کہ وہ وضو کا نہ ملے گا. آپ کے اگر ان 4 حصوں میں سے اگر چاروں چیزیں بھیگ جائے تو آپ کے وضو ہو جائیں گے، یعنی پورا چہرہ بھیگ جائے یا دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت، اور سر کا مسح جو کرتے وہ سب چیزیں بھیگ گئیں، اور جو ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت بھیگ گیا، تو یہ آپ کا بالکل وضو ہو گیا ہے، یہ کیونکہ یہ 4 چیزیں فرض میں ہیں. مسئلہ، سنت یہی ہے کہ اسی طرح وضو کرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے، بتایا ہے. اور اگر کوئی الٹا وضو کر لے، پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی چیز کی مطلب جو ہے کہ اور کسی طرح الٹ پلٹ کر کے، وہ یعنی الٹے سیدھے کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا، یعنی سنت کے مطابق وضو نہیں ہوتا ہے، اور گناہ کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. مسئلہ، اسی طرح اگر بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے. مسئلہ، ایک عضو کو دھو کر، یعنی میں نے پہلے داہنا ہاتھ دھویا، یعنی دھو کر دوسرے عضو کو دھونے میں، یعنی اب داہنا ہاتھ میں نے دھو دیا، پھر اب بایاں ہاتھ مجھے دھونا ہے، تو اس میں سے اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا والا جو میں نے دھو دیا کہ وہ سوکھ جائے، خشک ہو جائے. یعنی ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے دوسرے حصے کو کہ پہلا عضو جو خشک ہو جائے، میں نے جس کو دھویا ہے پہلے، وہ سوکھ جائے، اتنا بھی دیر نہ لگانا، بلکہ اس کے خشک ہونے سے، سوکھنے سے پہلے دوسرا والا حصہ ہے دھو ڈالے. مسئلہ، ہر عضو کو یعنی ہر حصے کو دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے، ہر عضو کو دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ پھیر لے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، سوکھی نہ رہے. یعنی ہر حصے کو جب دھوئیں ہم تو اچھی طرح ہاتھ پھیر لے تاکہ اس جگہ پر جو ہم پانی بہا رہے ہیں کہ تاکہ وہ ساری جگہ وہ بھیگ جائے. اور مسئلہ، منہ دھونے کے بعد داڑھی کا 2-3 بار خلال کریں، یعنی انگلی ڈال کر کے اپنے داڑھی، اگر داڑھی ہے آپ کو تو داڑھی کا خلال کریں. مسئلہ، جو جگہ رخسار اور کان کے درمیان ہے اس کا دھونا فرض ہے. یہ رخسار کے معنی ہوتا ہے گال اور کان کے بیچ میں جو حصے ہیں درمیان میں ہیں اس کا بھی دھونا فرض ہے، ضروری ہے. مسئلہ، ٹھوڑی کا مطلب تھوڑی اس کو بولتے ہیں جو تھوڑی سی داڑھی نکلی ہوئی رہتی ہے نا، اونچی ایسی، مطلب جو ہے کہ ہونٹ کے نیچے، اسی ٹھوڑی بولتے ہیں. ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرط کہ یہ اس شرط کے ساتھ کہ داڑھی کے بال اس پر نہ ہوں. اگر کسی کے داڑھی مطلب کوئی داڑھی منڈواتا ہو تو پورے چہرے کا دھونا پھر ضروری ہے. اگر کسی کی داڑھی ہو، گھنی ہو داڑھی، مطلب اس پر داڑھی نہ ہو، یا بال نہ ہو، اس پر بال نہ ہو، یا ہو تو اس قدر کم ہو کہ کھال نظر آئے. اگر کسی کے داڑھی بھی ہوں تو اتنی گھنی نہ ہو جس سے جو ہے کہ تمہارے اس جو ہے کہ چمڑا دکھائی دے. اگر وہ چمڑا، اگر اس کا آپ کا جلد دکھائی دے چمڑا، تو پھر آپ کو پوری طرح پانی پہنچانا ضروری ہے آپ کو، اس لیے کہ ان سب چیزوں کا دھونا فرض ہے. اگر داڑھی اتنی گھنی ہو کہ اندر کے چمڑے دکھائی نہ دیتے ہوں تو پھر جو ہے کہ اس جگہ پر پانی پہنچانا، اگر آپ کے چمڑے دکھائی نہ دیتے ہوں تو پھر جو ہے کہ اس جگہ پر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. اگر دکھائی دیتے ہوں، کم بال ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ وہاں پر پانی پہنچائیں. مسئلہ، ہونٹ کا جو حصہ ہونٹ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا بھی دھونا فرض ہے، ضروری ہے. داڑھی یا مونچھ یا بھوں اگر اس قدر گھنی ہو کہ کھال نظر نہ آئے تو اس کھال کا دھونا جو چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے، بلکہ بالوں پر سے پانی بہا دینا کافی ہے. مسئلہ، بھویں یا داڑھی یا مونچھ اس قدر گھنی ہو کہ اس کے نیچے کی جلد یعنی چمڑے چھپ جائیں اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اس قدر بالوں کا دھونا واجب ہے جو حد چہرے کے اندر ہوں. باقی جو بال
حد مذکورہ سے آگے بڑھ گئے ہوں تو ان کا بھی دھونا واجب نہیں۔ مسئلہ وقت سے پہلے ہی وضو کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے۔ وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، اور پانی کتنا ہی فراغت ہو، پانی کا کتنا ہی زیادہ ہو، ٹنکی بھرے ہوں، بہت سا پانی ہو، پانی کی کوئی کمی نہ ہو، پھر بھی جو ہے کہ دریا کے کنارے پر کیوں نہ ہو، لیکن پانی تب بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، یعنی زیادہ پانی نہ بہائے وضو کرنے میں، اور نہ پانی کی بہت کمی کرے کہ اچھی طرح وضو بھی نہ ہو، یعنی اچھی طرح دھونے میں بھی وقت مطلب اچھی طرح ہر حصے کو دھو بھی نہ سکے، اتنی کمی بھی نہ کرنا اور اتنا زیادہ پانی بہانا بھی نہیں جس سے پانی کی بربادی ہو، نہ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھو پائے، یعنی اتنی کمی بھی پانی نہ کرنا ہے، اور منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے منہ پر نہ مارے۔ بہت سے ہمارے ہوتے ہیں حضرات چہرے کو اس طرح دھوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پڑ جاتے ہیں، تو پانی کو اپنے چہرے پر جب ماریں تو زیادہ زور سے نہیں کہ دوسرے کو چھینٹا پڑ جائے، منہ پر نہ مارے، نہ فنکار مار کر کے چھینٹیں اڑا، یعنی چھینٹ اڑانا ہی نہیں ہے، آہستہ سے اپنے چہرے پر پانی ملنا ہے، اور نہ اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے بند کرنا ہے، ایسا منہ بنا لیں لوگ سوچتے ہیں وضو کر رہے کیا کر رہے ہیں، تو منہ کو بنانا بھی نہیں، یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں، مکروہ ہیں۔ کسی عورت کی انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کنگن، ناک کی کیل وغیرہ اگر ڈھیلی ہو، مطلب ڈھیلی ہو، بغیر ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے، تب بھی ان عورت کو چاہیے کہ ان کا ہلا لینا مستحب ہے، کیونکہ وہاں پر پانی نہ پہنچے گی تو آپ کے وضو نہیں ہوں گے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے، یعنی سخت ہوں جو ہلتا نہ ہو، بغیر ہلائے پانی نہ پہنچے گا گمان ہو، تو ان کا ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا بھی ضروری ہے اور واجب ہے۔ مسئلہ اگر کسی کے ناخن کے اوپر آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو، اگر کوئی عورت روٹی بناتی ہو تو آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا، چاہے مرد بھی روٹی بناتے، ایسے تھوڑی روٹی بناتے، مطلب کوئی بھی آٹا گوندھ رہا ہو، اس کے ناخن میں اگر جو ہے کہ آٹا چلا گیا، یا کوئی فیویکوک استعمال کرتا ہوں فیویکوک لگ گیا تو اس کے نیچے پانی نہیں گیا تو آپ کے وضو نہیں ہوں گے۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو پھر چھڑا کر پانی ڈالے، اور اگر کوئی نماز پڑھ لی ہو اس وضو کرنے کے بعد جو آٹا لگا ہو یا فیویکوک لگا ہو تو اس کو لوٹائے دوبارہ، کیونکہ آپ کی وضو نہیں ہوئی، پانی پہنچا ہی نہیں، ایک بال کے برابر بھی اگر سوکھی رہ جائے تو آپ کے جو ہے کہ مطلب وضو نہیں ہوں گے۔ مسئلہ جب وضو کر چکے تو سورہ انا انزلنا اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، اے اللہ کر دے مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے، اور کر دے مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والوں میں سے، اور کر دے مجھ کو نیک بندوں میں سے، اور کر دے مجھ کو ان لوگوں میں سے جن کو دونوں جہاں میں کچھ خوف نہیں، ڈر نہیں۔ مسئلہ اگر ایک نماز کے لیے وضو کیا، پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں، تو اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تازہ وضو کرے تو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں، تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت، کوئی نیک عمل، یعنی کوئی عبادت وغیرہ، روزہ، نماز، تلاوت قرآن نہ کر لے تو اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے، یعنی جب وضو ٹوٹ نہ جائے، میں نے وضو کر لیا اور اس وضو سے بھی میں نے نماز بھی نہیں پڑھی یا کوئی تلاوت بھی نہیں کی اور جو ہے کہ وہ وضو ٹوٹا بھی نہیں ہے، تو دوبارہ وضو کرنا بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مکروہ ہے اور منع ہے، اس لیے اسے کوئی عبادت کر لیں تبھی دوسرا وضو کرے، اگر وضو ہے آپ کے تو اسی وضو سے نماز پڑھ لیں۔ مسئلہ کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے ہوں اور اس میں موم، روغن، یعنی روغن کوئی دوا وغیرہ یا اور کوئی دوا بھر لی اور اس کے نکالنے سے ضر ہوگا، یعنی تکلیف ہوگی، تو اس کو بلا نکالے، بغیر نکالے اوپر ہی اوپر پانی بہا دیا تو وضو درست ہے۔ یعنی کسی کا پاؤں، ایڑی وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، اس میں کوئی ملہم وغیرہ لگاتے ہیں، انہیں نکالنے میں تکلیف ہوگی، تو جو ہے مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ مطلب اسے نکال کر کے جو جس طرح آٹا کو چھڑا کر کے وضو کا پانی پہنچانا ضروری، اس میں نہیں ہے۔ اگر اسے نکالنے میں تکلیف ہوگی، بہتر ہے کہ اوپر ہی اوپر پانی بہا دے تو وضو درست ہے، جائز ہے، وضو ہو جائے گی۔
مسئلہ، وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا، یعنی کہیں کسی جگہ پر سوکھا رہ گیا، اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی ہے، وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے۔ صرف وہاں پر اگر سوکھی آپ کو دکھائی دی تو صرف ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے تو ہاتھ پھیر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ پانی وہاں پر ڈالنا پڑے گا، بہانا ضروری ہے۔ آپ سوچئے گا یہاں پر سوکھی ہے تو ہاتھ پھیر لیا، ہاتھ تو بھیگا ہوا ہے ہی تو وضو ہو جائے گی، نہیں نہیں، اس جگہ پر آپ کو پانی بہانا پڑے گا، ڈالنا پڑے گا، تبھی جو ہے کہ پانی بہانا پڑے گا، اور پانی بہاؤ گے تبھی آپ کی وہ مطلب جو ہے کہ وضو صحیح ہوگی۔ مسئلہ، اگر ہاتھ پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یعنی زخم ہے، یا اور کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالیں، وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نقصان ہو تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے تبھی وضو ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو یعنی پٹی وغیرہ ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو، یعنی پٹی کھولنے سے نقصان ہے اس میں، یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی وقت لگتا ہے، زیادہ دیر لگتا ہے، ہم باندھ نہیں پائیں گے، اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے، جائز ہے۔ مسئلہ، ہڈی کے ٹوٹ جانے کے بعد یعنی وقت جو اوپر پلسترہ وغیرہ کرتے ہیں ڈاکٹر جس کے ہڈی جوڑنے کے لیے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک مطلب وہ اس کے اوپر ہاتھ پہ لگا رہے، اوپر ہاتھ یعنی اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیا جائے، پانی بھیگا کر لے۔ اور فسد کی پٹی کا بھی یہی حکم ہے، یعنی جب وہ آپ کے بنڈیج جو کیے ہوئے رہتے ہیں ڈاکٹر بر جو کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں اس کے اوپر بنڈیج کرتے ہیں، تو صرف اپنا ہاتھ بھیگا کر کے اس جگہ پر پھیر لیں تو آپ کی وضو ہو جائے گی۔ مسئلہ، ٹٹکی اور پٹی وغیرہ میں بہتر تو یہ ہے کہ ساری ٹکٹھی پر مسح کرے، یعنی جو پٹی وغیرہ جو باندھی رہتی ہے نا، ہاتھ جو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر جو بنڈیج کیا ہوا رہتا ہے پلسترہ وغیرہ، تو اس پر چاہیے کہ پوری جگہ پر مسح کرے، اور اگر ساری پر نہ کرے بلکہ آدھی جگہ، آدھی سے زائد پر، آدھے سے زیادہ پر کرے تو بھی جائز ہے۔ مطلب اگر پوری ہاتھ جو بنڈیج کیا ہوا اور پورے پر نہ کرے تو آدھے سے زیادہ پر اگر مسح کرے، آدھے سے زائد پر بھی اگر کر لیں تو بھی جائز ہے۔ اگر آدھے یا آدھے سے کم پر کرے تو جائز نہیں ہے، اگر آدھے سے کم پر ہم مسح کریں گے، ہاتھ پھیریں گے تو پھر جائز نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر پٹی وغیرہ کھل کر گر پڑے اور زخم ابھی اچھا نہیں ہوا تو پھر باندھ لے، اور وہی پہلا والا مسح باقی ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر زخم اچھا ہو گیا کہ اب باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر مسح ٹوٹ گیا، وہ مسح جو کیے تھے ٹوٹ گیا، اب اتنی جگہ صرف دھو کر نماز پڑھے، ضروری نہیں ہے کہ پورا شروع سے وضو کرے، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ، مسجد کے فرش وغیرہ پر وضو کرنا درست نہیں ہے، مگر جہاں نماز پڑھتے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر کے وضو کرنا بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ کتاب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، میں انہی کے مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہوں۔ دوستو، بہت بہتر کتاب ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔